کہ ملا نصیرالدین نے جو حکایت وغیرہ جتنی بھی لکھی تھی اور وہ ان کی کافی مشہور ہوتی ہیں کیونکہ ان کے لطیفوں کی وجہ سے. اچھا کہہ رہے ہیں کہ ملا نصیرالدین ایک دفعہ اپنے بیٹے کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے. دونوں اپنے گدھے پر بیٹھے تھے. ملا نصیرالدین اور ان کا بیٹا ایک سفر پر جا رہے تھے. دونوں گدھے پر بیٹھ کر سفر کرنے جا رہے تھے. پاس سے گزرے تو لوگوں نے دیکھا تو بولے چچ چچ کتنا ظلم جانور پر، بیچارہ گدھا. ملا نصیرالدین اترے اور گدھے کے ساتھ چلنے لگے. یعنی کہ کیا، مولانا ملا نصیرالدین جو تھے وہ جب سفر پر جا رہے تھے تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ گدھے پر سوار ہو کر جا رہے تھے. تھوڑا آگے بڑھے تو لوگوں نے کیسے کہا، لوگوں نے ایسے کر کیا کہا کہ دیکھو کتنا بیچارے گدھے پر کتنا ظلم ہو رہا ہے کہ دونوں کے دونوں سوار ہو گئے. ملا نصیرالدین نے کیا کہا، ملا نصیرالدین نے اپنے بیٹے کو گدھے پر بیٹھنے کو کہا اور وہ خود اتر گئے اور پیدل چلنے لگے اور ان کا بیٹا گدھے پر تھا. تھوڑا آگے گئے تو کچھ دور ہی گئے تھے کہ پاس سے گزرتے لوگوں نے دیکھا تو بولے دیکھو تو باپ پیدل اور بیٹا سوار. یہ سن کر ملا نصیرالدین کا بیٹا شرمندہ ہوا اور گدھے سے اتر گیا. والد سے کہا آپ بیٹھیے میں پیدل چلتا ہوں. جب ملا نصیرالدین گدھے سے اتر گئے تھے اور انہوں نے اپنے گدھے کے اوپر اپنے بیٹے کو بیٹھنے کا کہا تو تھوڑا ہی آگے گئے تھے تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ملتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کیسا بیٹا ہے، باپ پیدل چل رہا ہے اور بیٹا جو ہے وہ گدھے کے اوپر سوار کر رہا ہے. مطلب اس کو شرم نہیں آ رہی کہ میرا باپ پیدل چل رہا ہے. تو بیٹا شرمندہ ہو گیا. بیٹے نے کیا کرا، بیٹے نے کہا ابو آپ اوپر بیٹھ جائیے میں پیدل چل لیتا ہوں. ملا نصیرالدین نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ بیٹھ گئے. تھوڑا ہی چلتے ہیں، آگے جاتے ہیں. کچھ سفر گزرتا ہی ہے ابھی ان کا کہ ایک بستی سے کے پاس سے گزر رہا ہوتا ہے. لوگوں نے دیکھا اور بولے اوہو کیسا باپ ہے، بیٹا پیدل اور خود سوار، عجیب بات ہے. یہ سننا تھا کہ ملا نصیرالدین اترے اور گدھے کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا اور بولے کیا اب سب خوش ہو جائیں گے. کیا ہوا، جب انہوں نے بھی مطلب ان کا بیٹا شرمندہ ہو گیا تھا، ان کے بیٹے نے کہا ابو آپ بیٹھ جائیے میں پیدل چل لیتا ہوں. تھوڑا آگے ہی جاتے ہیں کہ کچھ لوگ پھر بولتے ہیں انہیں کہ دیکھو تو ذرا کہ باپ اوپر بیٹھا ہے اور بیٹا پیدل چل رہا ہے. باپ کو اتنا احساس نہیں کہ بیٹے کو بھی لے لیتے اپنے ساتھ یا خود نیچے اتر جاتے اور بیٹے کو بٹھا لیتے. یہ سن کر تو ملا نصیرالدین کو غصہ آ گیا اور انہوں نے نہ خود بیٹھے گدھے پہ نہ ہی تو اپنے بیٹے کو سوار کروایا بلکہ گدھے کو ہی اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور کہنے لگے اب سب خوش ہو گئے. کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ پوری کہانی میں ملا نصیرالدین کی جو کہانی تھی ہم نے ان کو یہ تعارف تو جان لیا تھا ملا نصیرالدین کا تعارف کیا ہے، کیا ان کے بارے میں کیا ہے، لیکن ان کی کہانی میں ہم نے کیا سنا کہ جتنی دفعہ وہ چلتے گئے جہاں وہ چلتے گئے لوگوں نے ان پہ صرف تنقید کری ہے، صرف تنقید. مطلب کوئی کچھ کہتا تو کوئی کچھ کہتا، وہ کس کی سنتے اس میں. تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کہ نہ کسی کی سنی. ایک بار انہوں نے سنی، دوسری بار انہوں نے سنی، جب تیسری بار ان کو کسی نے بولا تو انہوں نے بلکہ خود بیٹھنے یا اس کو اپنے بیٹے کو بٹھانے کی بجائے انہوں نے گدھے کو ہی اپنے کندھے پہ لے لیا. تو اس اب کی کہانی کا مرکزی خیال کیا بنا کہ لوگ کبھی بھی کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوتے، ہمیشہ کسی نہ کسی بات پر تنقید کرتے رہتے ہیں. تو لوگوں کا کام ہوتا ہے صرف باتیں بنانا، وہ صرف باتیں ہی بناتے رہتے ہیں. تو ہمارا کیا کام ہے، ہمیں جو صحیح لگے وہی ہمیں کرنا چاہیے نا، جو صحیح ہے. یہ نہیں کہ مطلب آپ دیکھیں نا جتنی دفعہ وہ گزرے لوگوں نے صرف ان کو تنقید کری ہے جبکہ اس میں کوئی بری بات نہیں تھی، نہ ہی تو کوئی غلط تھا کہ وہ بیٹھے ہو یا وہ پیدل چل رہے. تو ان کو کیا، وہ یہی آخر میں انہوں نے کرنا تھا کہ انہوں نے گدھے کو ہی اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا. کوئی پرابلم ہو تو بیٹا پوچھ لیجیے گا.